اقبال کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب کی گدی پہ یہ بیٹھ گیا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ جہاں کبوتر بیٹھنا چاہیے تھا وہاں باز بیٹھ گیا ہے، جہاں بلبل بولنی چاہیے تھی وہاں شیر کو بٹھا دیا ہے، تو وہ کاٹے گا، وہ تباہی کرے گا، وہ تو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں، نااہل آدمی جہاں بھی آئے گا، جس جگہ بھی آئے گا، وہ مجبور ہوگا اپنی بری عادت سے، وہ باز نہیں آ سکے۔ اس کے اندر وہ تقوی، پرہیزگاری، وہ خصوصیت، وہ صلاحیت جب موجود ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان کو کہا حضرت عثمان نے کہ آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے نہیں کہا بسم اللہ گورنر ہی، حالانکہ بڑی خدمات تھی ان کی، وہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں تلوار کا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میں گورنر ہی نہیں چلا سکتا، میں اس کا اہل نہیں۔ آپ اس طرح کریں، اس کو بنائیں جو سیاست کے امور، لوگوں کی دیکھ بھال، جو چیزیں جو ہیں وہ کر سکتا ہے، اس کے سپرد کرے، میں اس کا اہل، میں فوجی ہوں۔ فوجیوں کا کام حکومتیں کرنا نہیں ہوتا، فوجیوں کا کام حفاظتیں کرنا ہوتا ہے۔ حکومتیں کرنا فوجیوں کا کام۔ تسی بولو تو انو کچھ نہیں ہونے لگا، ویڈیو میری بھی بن دیجئے، میری بھی بن دیجئے۔ فوجی کا کام حکومت کرنا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آئین پاکستان میں نے منگا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے سارا پڑا ہوا۔ فوجی کا کام حکومت کرنا ہے ہی نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا، جو اس کی ڈیوٹی نہیں وہ کرنے کی اسے اجازت۔ نقصان ہی تب ہوتا ہے جب وہ آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، جو اس کا شعبہ ہی نہیں، معیار ہی نہیں، تو تباہی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں فوجی ہوں، مجھے تو آپ میدان کی۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے فوجی تھے، نہ جرنیل تھے، تلوار ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کسی صوبے کے کبھی گورنر نہیں بنے، اس لیے کہ جو ان کا شعبہ نہیں تھا وہاں انہیں لگایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں کے بیٹے، گھر کے اندر ساری چیزیں دیکھیں، بڑا کچھ غور کیا، ہر چیز کو سمجھتے تھے۔ جناب عمر نے انہیں گورنر بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ میں بڑی زبردست صلاحیت تھی، حافظہ بڑا مضبوط تھا، محنت کے بڑے قائل تھے، اپنے اندر جد و جہد رکھتے تھے، شوق تھا، ان کو گورنر بنایا گیا۔ جو آدمی جس چیز کا اہل تھا، اور ایک تاریخ کا ایسا حوالہ دوں گا، ایسا حوالہ دوں گا شاید اس موضوع پر یہ آخری بات ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، جاگ کے سنیے، جاگ کے، اور اس پہلو پہ غور کیجئے گا ذرا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا زاہد ہے، یہ زاہد آدمی، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، یہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور بہت سارے صوبوں کی حالت زار بیان کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صوبے کی بھی بڑی خستہ حالت ہے، اس صوبے کی بھی، اس صوبے کی حالت زار بیان کر کے کہنے لگے حضور مجھے گورنر بنائیں، میں حالات صحیح کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تیرے اندر بڑی خوبی ہے، پر گورنری بہت بڑی امانت ہے اور تو کمزور ہے، تو گورنری کی اہلیت نہیں رکھتا، تو گورنری کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ تیرے والا شعبہ نہیں۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری نے ضد نہیں کی، کہنے لگے خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا یہ خوبی تیرے اندر، تو گورنری نہیں کر سکتا، تیرے والا کام نہیں۔ تو بھائی یاد رکھے، امانت جب نااہل کے پاس جائے گی، جب اس آدمی کے پاس جائے گی جو اس کا اہل ہی نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں ڈھیروں ٹیچر ایسے بھرتی ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، ڈھیروں ٹیچر ہیں۔ اب اتنی امانت ہم کہاں سے لے کے آئیں کہ وہ خود ریزائن کر دیں کہ میں پڑھانے کے قابل نہیں، میرا شعبہ نہیں۔ درجنوں لوگ ہیں، ڈگری اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے، ایم اے پاس ہونا اور بات ہے، پڑھانے کی قابلیت ہونا اور بات۔ اب لوگ قابل نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، اہلیت نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، شوق ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، کام کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کام پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہی حال باقی سارے محکموں کا بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر صوبہ پنجاب کا ایک ایسا وزیر تعلیم بھی رہا ہے جو دستخط کرنے نہیں جانتا تھا۔ کس شعبے کا وزیر تھا وہ؟ بولیے۔ اسی لیے تعلیم کا بڑا اچھا حال ہے، وہ اپنے دستخط کرنے انگوٹھا لگایا کرتا تھا۔ اور وزارت کون سی تھی؟ بولیے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے تعلیم بڑی عام کر دی ہوگی، بڑی عام اس نے کر دی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس آدمی کو جو عہدہ ملتا ہے وہ بھانجے، بھتیجے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے وہ لے آتا ہے سارے،
اب وہ وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے جگہ جگہ. اپنے شعبے کو دیکھیں، اگر آپ کے اندر کسی شعبے کی صلاحیت نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں، علیحدہ ہو جائے. قابلیت نہیں تو علیحدہ ہو جائے. اور آپ کے ذمہ اگر لگے کسی آدمی کو کسی جگہ تعین کرنا تو پھر بھی آپ اس آدمی کو تعین کریں جو بڑا بہترین ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو رہا ہے، شدید بیمار ہے، بڑے شدید، اور اتنی سخت حالت ہے کہ مدینے میں نئے سرے سے لوگ کہتے ہیں اندھیرا چھایا، نئے سرے سے. ایک وہ رات تھی جب حضور نے وصال کیا، اور ایک آج رات ہے جب ابو بکر کے وصال کا وقت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس درجنوں لوگ گئے، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر کو. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو جناب ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی اور ایک تاریخی جملہ کہا. تاریخی جملہ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے. وہ سامنے مجھے قبر نظر آ رہی ہے، بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے اس موقع پر. فرمایا میری تم سے گزارش ہے کہ میرے بعد عمر فاروق کو اپنا امیر بنا لینا. حضرت عمر دوڑ کے آئے، کہنے لگے حضور میں ڈنڈے کی زبان بولنے والا شخص ہوں، مزاج میں سختی ہے، کس طرح کام چلے گا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں نے تجھے ساری زندگی دیکھا ہے، اس امت کو تیری ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کو پابند کیا تو ایک صحابی پھر بولے، کہنے لگے ابو بکر اللہ کے پاس جا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے رب کریم نے اگر مجھ سے پوچھا نا میرے بعد میرے محبوب کی امت کا کیا کر کے آیا ہے تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں سب سے اچھا تھا اسے مسلمانوں کا نگران بنا کے آیا، جو سب سے بہترین تھا. بیٹے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، نمازی ہیں. فرمایا جو سب سے اچھا ہے تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے میرٹ بنائیں، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی ظلم نہ کریں. ایک بات سنانے لگا ہوں آپ کو، بڑی اہم بات. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کا رشتہ لے کے گئے، اور ایسے گھر میں رشتہ طے ہونے لگا جس گھر کی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات مکمل ہو گئی بات چیت. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اسی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، ادھار 3-4 گاڑیاں پکڑ کے کھڑی کرتے ہیں. میرے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں تو پھر مجھے سننے کا موقع ملتا ہے یہ باتیں. کرائے کا مکان لیا، 3-4 گاڑیاں، 2-4 گن مین، اتنی دیر جتنی دیر بچی کا رشتہ. جب شادی ہو گئی تو پھر گاؤں چلے گئے، گاڑیاں واپس ہو گئی. اب جو رشتہ گاڑی کی بنیاد پہ ہوا تھا وہ کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا. جتنی دیر گاڑی تھی قائم تھا، جتنی دیر مکان تھا قائم تھا، وہ ختم ہو گیا. رشتے جو ہوتے ہیں وہ اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں. تو امام محمد بن حسن بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے تو ایک گھر کے اندر رشتہ کیا بچے کا. بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، رشتہ طے ہو گیا. ایک شام امام محمد بن حسن شیبانی ان کے گھر گئے تو فرمانے لگے تمہاری بیٹی کو کتنے رشتے ملتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت سارا بغداد جتنے معززین نیک لوگ تھے سب رشتہ دیتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا پتہ چلا تو آپ کی بزرگی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا وقار، دبدبا، ہم نے سوچا کہ اگر امام صاحب کے گھر میں بیٹی چلی جائے تو کیا بات ہے. آپ فرمانے لگے تم اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر لو. کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے دیکھ کے رشتہ دیا ہے، بیٹا دیکھ کے نہیں دیا. تو میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اس نے تو بچی نے تو وہاں وقت گزارنا ہے. کہ حضور ہمیں قبول ہے. فرمایا نہیں، میرے بیٹے میں خامی ہے، تم اس کا رشتہ کہیں اور کر لو. کا وجہ؟ فرمایا تم کر لو، تمہیں کہا نا. کہ حضرت بتائیے تو صحیح. فرمایا میرے بیٹے میں خامی یہ ہے اسے نیند بڑی آتی ہے تو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، 4 پڑھتا ہے، عشاء رہ جاتی ہے. تو کہ حضور کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم تیار ہیں. تو امام محمد بن حسن کہنے لگے پھر میرا تمہیں مشورہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اس سے بیٹی نہیں بیانی چاہیے. کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو رب کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، تو بیٹی کو تکلیف ہوگی تو کیسے محافظ بنے گا؟ لہذا وہاں رشتہ نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ. حضرت رشتہ توڑ کے گھر آئے
تو بیوی کہنے لگی حضور آپ نے کیا کیا؟ پورے بغداد میں شور ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے، باپ بیٹے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کا اتنا معزز گھرانے میں رشتہ ہوتا توڑ دیا ہے، سارا بغداد کہہ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، باپ بیٹے کے مخالف بیان دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن حسن فرمانے لگے میں دنیا کے سامنے رسوا ہوا مجھے پرواہ نہیں، میں اللہ رسول کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ وہ بیٹی جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، جو نیک ہے، میں اس بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ اس گھرانے میں رشتہ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں وہ امانت نااہل کے سپرد نہیں کر سکتا، میں نے منع کر دیا۔ اور میرے بھائی جھوٹ بولتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کی خاطر، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے جھوٹ بولتے ہیں، ناراض ہونا ہو تو ضرور ہوئیے گا، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، بڑا بااخلاق ہے، بولتا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ تو رشتہ طے کرتے وقت بھی میاں بیوی کو کہنا تھا آپس میں طے کر لیتے، نکل گئے آرام سے۔ بیٹی کی عظمتیں بیان کرنے کی باری تھی تو کہتے رہے کہ رابعہ بصری ہے، اس وقت تو کہتے رہے کہ یہ کیا بات ہے اس کی، یہ تو حضرت بایزید کی اماں کی طرف پرہیزگار ہے، اور جب سسرال والوں نے شکایت کی، لڑکے نے آ کے کہا کہ سمجھائیے تو کہا تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ تم نے نااہل کے سپرد کر دیا اہل کو، ظلم کر دیا۔ میں نے وہ بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے رو کے وقت گزار دیا، اور وہ بیٹے دیکھے ہیں، وہ بیٹے دیکھے ہیں جو باپ کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئے، جو ماں نے دوپٹہ رکھ دیا پیروں پہ، تو نے میری مرضی سے نہ کیا تو مر جاؤں گی، اور اماں پھر پردے میں چلی گئی اور تباہ کر دیا اس بچے کو۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرٹ نہیں، اہلیت نہیں، قابلیت نہیں، اور یہ ظلم جو ہم گھر میں شروع کرتے ہیں، یہی ظلم ہم نے اینڈ سیاست تک کیا۔ پھر یہ دیکھا کہ محلے کا چودھری میرے گھر آ گیا، یہ دیکھا ہی نہیں کہ قوم کے لٹیرے کو سربراہ بنانے لگا ہے۔ یہ صرف اتنا دیکھا کہ دو چار بڑے بڑے لوگ میرے گھر آ گئے، یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکو، چور، ظالم، خائن اور سارے کھرے چوری کے جس کے گھر جاتے ہیں اسی کو نگران اعلیٰ مان لیا۔ یہ دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ کس کے حمایتی بننے لگے، کبھی خیال ہی نہیں آیا ہمیں۔ سفارش بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم جس کی مرضی کر دیتے ہیں، جس کے حق میں مرضی بول لیتے ہیں، جو مرضی ہم سوچ لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کی بات فرمائی، معیار کی۔ اسلام مقدار کا تو قائل ہی نہیں، اسلام تو معیار کا قائل ہے۔ مقدار کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہونا کو بات ہے، معیاری ہونا بات ہے، معیاری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج یہ بھی ایک مجمع ہے نا جی، وہ پیر صاحب کے مرید بڑے ہیں، اس پارٹی کے ممبر بڑے ہیں، اور آپ کے ملک میں نظریاتی لوگ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، نظریاتی لوگ ختم ہو گئے۔ اب تو جس پارٹی میں رش زیادہ ہوتا ہے سارے ایم پی ایم میں نے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ نظریاتی نہیں ہوتے، یہ رش کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کل رش کا ہی ہو، ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک درویش گزر رہے تھے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، منہ میں لقمہ تھا تو بوٹی کھا کے باقی ہڈی پھینکی تو کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا معیاری تھا، تو حضرت نے روڑا مار کے پیچھے بھگا دیا۔ آپ کے ساتھ خادم تک کہنے لگے حضور اتنا پیارا کتا ہے اور آپ کے پیچھے لگا تھا تو آپ کے بچے خوش ہوتے، گھر جاتا تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے۔ آپ فرمانے لگے مفت میں پیچھے لگتا تو وفادار تھا، یہ تو ہڈی دیکھ کے پیچھے لگا ہے، مجھ سے کوئی اچھی ہڈی ڈالے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا، تو مجھے وفادار کی ضرورت ہے، ہڈی والے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر میں کسی اور کے پیچھے لگ جائے گا، کیا ضرورت پڑی ہے اس کو پیچھے لگانے؟ یہاں نظریاتی لوگ تو ختم ہو گئے، وہاں رش زیادہ ہے۔ اور اب ایک اور لوگ سوال پوچھتے، کہتے وہ اتنے بندے جا رہے ہیں سارے غلط ہیں، فلانی جماعت میں اتنے بندے زیادہ لوگ ادھر ہیں تو سارے غلط ہیں۔ بھائی کافر آج بھی زیادہ ہے دنیا میں، کفر آج بھی زیادہ ہے۔ اگر تعداد پہ جاؤ گے تو کیا پھر اکثریت کو صداقت کی دلیل قرار دے دو گے؟ میں نے ایک دفعہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے کہا حضور ہمارے پاس تو تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں تو باقی اتنے لمبے چوڑے آستانے اور یہ وہ، تو آپ کی آواز کون سنے گا؟ تو وہ لوگ مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے، ان پہ روب نہیں چڑھا کرتا تھا، وہ روب ڈالا کرتے تھے، روب لینے کے قائل نہیں تھے۔ کہنے لگے چھل بے لیا، بندے 313 ہی بڑے نے پر انہیں جان آتے رکھی ہونی چاہیے، 313 ہی بتھیرے نے پر جان ہاتھ پہ ہتھیلی پہ جان رکھی بھی ہو، 313 ہی کافی ہیں۔ زیادہ لوگوں کی ضرورت سچے ہونے چاہیے، کھرے ہونے چاہیے۔ جب آیا نا ابو جال کا جاسوس
بدر کی رات دیکھ کے گیا کہ 313 ان میں بھی بچے بوڑھے کمزور. تو ابو جہل سے جا کے کہنے لگا 313 ہیں, ان میں بھی کچھ بچے ہیں بوڑھے ہیں کمزور ہیں. تو ابو جہل بڑا کھلکھلا کے ہنسا, کہنے لگا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو سب کو صبح باندھو گھوڑوں کی پشتوں پہ اونٹوں کی پشتوں پہ, تو ان کو مکے لے چلتے ہیں, وہاں جا کے ان کے ساتھ کریں گے کیا کرنا ہے, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ گھوڑے ہیں نہ تلواریں نہ زر ہیں. تو وہ جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا پوری بات تو سن لے, تو نے ابھی فیصلہ کر دیا مقدمے کا, ان کا میرٹ تو سن, اہلیت تو سن, قابلیت تو سن, وہ جہاد کرنے آئے تو ان کی قابلیت بھی تو دیکھ. یہاں کبھی صدام حسین کا جرنیل بک جاتا ہے, کبھی افغانستان کے 2-4 لوگ بک جاتے ہیں, کبھی کسی ملک کے بکتے ہیں. یہ اندر سے بکتے ہیں تو کافر کو موقع ملتا ہے, یہ اندر سے نہ بکیں تو مسلمان کے تو نام میں ہی بڑی قوت ہے, اس کے تو خالی نام کے اندر اللہ نے بڑا جاہ و جلال رکھا ہے. وہ جاسوس ابھی کافر ہے. ابو جہل سے کہنے لگا پوری بات سن لے, ہے وہ 313, پر ان میں سے واپس جانے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں, وہ کفن باندھ کے آئے ہیں.